السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا و وقت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو 30ویں لیکچر میں۔ تو ڈسکس کرتے ہیں آج کا اپنا 30واں لیکچر۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سوانح عمری۔ سوانح عمری کو انگلش میں بایوگرافی کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق غیر افسانوی نثر سے ہے۔ چونکہ اس کا تعلق غیر افسانوی نثر سے ہے تو ہم اس میں من گھڑت باتیں بالکل بھی نہیں لکھتے۔ اس میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے تعریف سے دیکھ لیتے ہیں۔ کسی انسان کی زندگی کے حالات و واقعات لکھنا کیا ہے سوانح عمری۔ کسی انسان کی زندگی میں جو بھی حالات پیش آئے، ٹھیک ہے، جو بھی واقعات رونما ہوئے، ٹھیک ہے، اس کی پیدائش سے لے کے موت تک جو اس نے کام کیے، اس کی تعلیم، اس کی کامیابیاں، ٹھیک ہے، وہ سب لکھنا ہوتا ہے۔ سوانح عمری زندہ انسان کی بھی لکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوانح عمری کسی عام انسان کی بھی لکھی جا سکتی ہے اور کسی عظیم شخصیت کی بھی لکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب مثال دیکھ لیں، عمران خان کی سوانح عمری، قائد اعظم کی سوانح عمری، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم سوانح عمری لکھتے ہیں تو سب سے پہلے پیدائش لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں پہ پیدا ہوا، کس سال پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کون سے ملک میں پیدا ہوا، اس کے بعد والد کا نام، اس کے بعد ابتدائی تعلیم لکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے کون سا شعبہ اختیار کیا، کتنی کامیابیاں حاصل کی، ملک کے لیے کیا کیا کیا، کتنی قربانیاں دیں، ٹھیک ہے، اس کی شادی کب ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سارا کچھ لکھنا ہوتا ہے، ساری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سوانح عمری۔ اور آخر میں اگر وہ وفات پا چکا ہے شخص تو اس کی وفات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ اس کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے آخر میں دعائیں، ٹھیک ہے، لکھنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے سوانح عمری لکھنی ہے کبھی اگر آپ کو موقع ملے لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں آپ بیتی۔ آپ بیتی جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، اور یہ بھی غیر افسانوی نثر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک لکھاری ہوتا ہے وہ خود لکھتا ہے اس کے ساتھ جو ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو بھی زندگی میں ہوا، جو بھی حالات و واقعات پیش آئے وہ خود لکھتا ہے۔ لیکن سوانح عمری میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں جو ہے کوئی اور لکھتا ہے، ٹھیک ہے، سوانح عمری کو کوئی اور لکھتا ہے۔ مطلب جیسے اگر کوئی میری سوانح عمری لکھ رہا ہے تو وہ میں نہیں لکھوں گی، کوئی اور لکھے گا۔ لیکن اگر میں اپنی آپ بیتی لکھنا چاہوں تو وہ میں خود لکھوں گی، وہ کوئی اور نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی من گھڑت باتیں بالکل بھی نہیں کی جاتی۔ اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ خود پر بیتے ہوئے حالات کو قلم بند کرنا آپ بیتی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود پر جو بھی حالات بیتے ہوئے ہوں، جو بھی حالات آپ نے دیکھے ہوئے، واقعات رونما ہوئے ہوں، ان سب کو لکھنا کیا ہوتا ہے آپ بیتی۔ اس میں کوئی فرضی کہانی ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں کالا پانی، یہ ایک آپ بیتی تھی محمد جعفر تھان سیری کی، کہ ان کو کیسے قید کیا گیا، ان کو کیسے سزائیں دی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہوا ہے اپنی اس آپ بیتی میں۔ تو آپ بیتی جو ہے وہ رائٹر خود لکھتا ہے، ایک لکھاری خود لکھتا ہے، اسے کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے، اس میں یہ شرط ہے۔ لیکن سوانح عمری جو ہے وہ کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ رائٹر خود لکھے گا۔ لیکن آپ بیتی جو ہے ایک لکھاری خود لکھتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔